بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک ساتھی نے سوال کیا، شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اور بیسیکلی ان کا سوال تھا کہ سیدنا علی کو مولا نہ کہو، یہ اللہ کی صفت ہے، لہٰذا یہ شرک ہو جائے گا۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ طور پر اہل علم سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات بخوبی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ شرک کی اللہ نے حدود متعین کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں اللہ کو رب کہا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو بھی اللہ نے رب کہا۔ سورہ یوسف میں غالباً عزیز مصر کے لیے رب کا استعمال کیا گیا ہے، تو آپ اس کو شرک کہیں گے؟ یہاں ہمیں حد متعین کرنی ہے کہ وہ دائرہ مخلوق میں رب ہیں، وہ دائرہ خالق میں رب ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رب کا لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ ان معنوں میں خاص نہیں ہے۔ ہم جب بھی مخلوق کو رب کہتے ہیں تو مجازن کہتے ہیں، عطائی طور پر کہتے ہیں۔ اللہ خالق ہے۔ ہم صحابہ کو، اہل بیت کو، انبیاء کو، اولیاء کو عطائی طور پر خالق نہیں کہہ سکتے، معبود نہیں کہہ سکتے، مسجود نہیں کہہ سکتے، معبود نہیں کہہ سکتے۔ جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ نے بہت سی خصوصیات کو، بہت سی صفات کو اپنی ذات کے ساتھ اسپیسیفک کر دیا ہے، لیکن قرآن میں رؤوف الرحیم اپنے حبیب کو بھی کہا ہے، رحیم اللہ بھی ہے اور اپنے حبیب کو بھی کہا ہے۔ تو اس طرح شرک کی تعریف کو ہم گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ شرک سے روکنا چاہیے، دعوت توحید دینی چاہیے، لیکن ایک بندے کی نیت کو آپ جانتے نہیں، اس کے جملے پہ آپ فیصلہ کر لیں، پھر تو پوری امت کی آپ عبارات اٹھائیں، آپ کو ہر کتاب کے صفحے پر شرک نظر آئے گا۔ یہ علم کی بات ہے، یہ تحقیق کی بات ہے، یہ دعوت پیغمبر ہے۔ قرآن مجید نے بہت پیارا اسلوب بیان کیا۔ مشرکین مکہ جو بنی اسماعیل میں سے تھے، انہیں قرآن نے مشرکین کہا ہے، لیکن نہ یہودیوں کو اللہ نے مشرک کہا، نہ نصرانی عیسائیوں کو اللہ نے مشرک کہا، حالانکہ ان کے شرک کو بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو، تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو۔ اللہ نے ان کے جرم بیان کیے ہیں، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں شرک نہیں ہے۔ جو بطور مذہب شرک کو اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ اس کو مشرک کہہ رہا ہے، تو مشرکین مکہ بطور شرک، بطور مذہب اس کو اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن یہود و نصارہ اس کو بطور مذہب نہیں لیتے، وہ تعبیر کی غلطی کا شکار ہیں۔ بائبل کی بعض آیات کی تعویل کر کے وہ سیدنا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا ہے، اور اللہ نے اسی بات کا خیال رکھا۔ ہمارے ہاں بھی چونکہ اہل اسلام کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا حصہ ہیں، لیکن ان کے عقائد میں بعد ہے، شرک ہے، کفر ہے، تو ہم براہ راست ان پر فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اس بات کو سمجھیں، قرآن کا ہم مطالعہ کریں۔ تو مولا علی کہنا یہ کہاں شرک ہے؟ میں نے واضح کر دیا۔ صدیق، بلکہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن حضرت ابو بکر کو جب بھی صدیق اکبر کہو، کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے۔ فاروق اعظم، حق و باطل میں فرق کرنے والا، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ عمر کو فاروق کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ سب جانتے ہیں عثمان غنی، غنی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کوئی نہیں بولتا یہاں پر کہ شرک ہو رہا ہے۔ علی کو مولا کہو تو شرک ہو رہا ہے۔
تو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، ہر صفت کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ آنکھیں میری بھی ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، قرآن میں صفت بصارت اللہ کی بھی بیان ہوئی ہے، تو اس کو آپ شرک کہیں گے؟ بہت سی چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی مخلوق میں عطائی طور پر، مجازی طور پر نہیں مانی جائیں گی۔ تو خلاصہ کلام، مولا علی کو مولا کہنا یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اور بھی کئی مثالیں ہیں، صحابہ کرام کو بہت سے القابات سے نوازا گیا، تو اس میں کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ وہ دائرہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ اور زبان کے بہت خوبصورت اسالیب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم کسی بھی شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی کو مولا کہنا شرک ہرگز نہیں ہے، ورنہ تو آپ باقی صحابہ کے ساتھ جو القابات لگے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے؟ یا نفی کر دیں، اللہ صدیق نہیں ہے، اللہ فاروق نہیں ہے، اللہ غنی نہیں ہے، اللہ رؤوف الرحیم نہیں ہے، اللہ رب نہیں ہے۔ کیا عجیب بات ہے! لفظ مالک اللہ کی ذات ہے، لیکن جس کے حصے میں مال غنیمت میں جو لونڈیاں آتی ہیں، جس کے حصے میں لونڈی آئے گی اسے بھی مالک کہتے ہیں، تو آپ شرک کا فتویٰ لگائیں گے اس پر؟ مسلمان ہرگز یہ کام نہیں کرتا۔ اگر کہیں ہو رہا ہے وہ تعبیر کی غلطی ہے، فہم کی غلطی ہے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مؤدبانہ طور پر، مہذب طریقے سے ان پر یہ غلطی واضح کریں گے۔ مشرک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو کہنا کہ تو مشرک ہے، آپ اس کے عقیدے پر بات کریں، اس کی غلطی اس پر واضح کریں، لیکن دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔